بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سورۃ التوبہ کے آغاز میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جاتی، اس کے پیچھے کون سا خفیہ راز ہے۔ لیکن اس سے پہلے مختصراً سورۃ التوبہ کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ سورۃ توبہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ عرب کے بہت سے قبائل اس انتظار میں تھے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفار و قریش کی جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب قریش نے حدیبیہ والا معاہدہ توڑ دیا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور کسی خاص خون ریزی کے بغیر اسے فتح کر لیا۔ اس موقع پر کفار کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ البتہ آخری تدبیر کے طور پر قبیلہ حوازن نے ایک بڑا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے جمع کیا، جس سے حنین کی وادی میں آخری بڑی جنگ ہوئی، اور شروع میں معمولی ہزیمت کے بعد مسلمانوں کو اس میں بھی فتح ہوئی۔ اس جنگ کے بعض واقعات بھی اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب عرب کے جو قبائل قریش کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے ڈرتے تھے یا ان کی جنگوں کے آخری انجام کے منتظر تھے، ان کے دل سے اسلام کے خلاف ہر رکاوٹ دور ہو گئی اور وہ چوک در چوک مدینہ منورہ آ کر مسلمان ہونے لگے، اور اسی طرح جزیرہ عرب کے بیشتر علاقے پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزیرہ عرب کو اسلام اور مسلمانوں کا بنیادی مرکز قرار دے دیا گیا۔ اصل منشا تو یہ تھا کہ پورے جزیرہ عرب میں کوئی بھی غیر مسلم مستقل باشندے کی حیثیت میں باقی نہ رہے، جیسا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ جزیرہ عرب میں 2 دن باقی نہ رہنے پائیں۔ لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تدریج کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ سب سے پہلے ہدف یہ مقرر فرمایا گیا کہ جزیرہ عرب کو بت پرستوں سے خالی کرایا جائے۔ چنانچہ جو بچے کھچے بت پرست عرب میں رہ گئے تھے اور جنہوں نے 20 سال سے زیادہ مدت تک مسلمانوں کو وحشیانہ مظالم کا نشانہ بنایا تھا، ان کو اس صورت کے شروع میں مختلف مدتوں کی مہلت دی گئی، جس میں اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں جزیرہ عرب چھوڑنے ورنہ جنگ کا سامنا کرنے کے احکام دیے گئے ہیں، اور مسجد حرام کو بت پرستی کی ہر نشانی سے پاک کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس ہدف کے پورا ہونے کے بعد جزیرہ عرب کی مکمل صفائی کا دوسرا مرحلہ یہود و نصارہ کو وہاں سے نکالنے کا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ مرحلہ مکمل نہیں ہو سکا تھا، لیکن آپ نے اس کی وصیت فرما دی تھی۔ اس سے پہلے روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ان پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش قدمی کر کے اس کے مقابلے کے لیے تبوک تک تشریف لے گئے۔ اس صورت کا بہت بڑا حصہ اس مہم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ منافقین کی معاندانہ کارروائیاں مسلسل جاری تھیں۔ اس صورت میں ان کی بدعنوانیوں کو بھی تشدید اسبام کیا گیا ہے۔ اس صورت کو سورۃ التوبہ بھی کہا جاتا ہے اور سورۃ البرات بھی۔ برات اس لیے کہ اس کے شروع میں مشرکین سے برات اور دستبرداری کا اعلان کیا گیا ہے، اور توبہ اس لیے کہ اس میں بعض ان صحابہ کرام کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے جنہوں نے تبوک کی مہم میں حصہ نہیں لیا تھا اور بعد میں اپنی اس غلطی پر توبہ کی تھی۔ جزیرہ عرب کو اسلام کا مرکز بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ کچھ عرصے کی مہلت کے بعد کوئی بت پرست مستقل طور پر جزیرہ عرب میں نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ سورۃ التوبہ میں ان بچے کھچے مشرکین سے دستبرداری کا اعلان کیا گیا ہے جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، اگرچہ یہ مشرکین وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور ان پر وحشیانہ ظلم ڈھائے تھے، لیکن جزیرہ عرب سے نکلنے کے لیے مختلف مہلتیں دی گئی تھیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ سورۃ التوبہ کے آغاز میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبین وحی صحابہ کو بلا کر اس آیت کو جس جگہ جس صورت میں لکھنا ہوتا تھا بتلا کر اس آیت کو لکھوا لیتے۔ لیکن یہ آیتیں جنہیں سورۃ التوبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان سے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا کہ انہیں کس صورت میں کس جگہ پر لکھنا ہے، اس لیے ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک مستقل صورت ہوگی۔ تاہم سورۃ الانفال کی آخری اور سورۃ التوبہ کی ابتدائی آیات کے مضامین میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں مناسبت کی وجہ سے سورۃ التوبہ کو سورۃ الانفال کے بعد رکھا گیا۔ دوسری طرف جب ایک صورت کو دوسری صورت سے علیحدہ کرنا ہوتا تو بیچ میں بسم اللہ لکھی جاتی تھی تاکہ یہ معلوم ہو کہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں۔ سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی گئی تاکہ ماں قبل والی صورتوں کے ساتھ اس کا تعلق ہونا سمجھ میں آئے، اور چونکہ یہ بات واضح نہیں تھی کہ سورۃ التوبہ الگ صورت ہے یا سورہ انفال ہی کا جز ہے، اس لیے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی اور اگلی صورت سے اس کو الگ بتایا گیا
ताकि दोनों सूरतों को एक ही ना समझ लिया जाए। इसी बिना पर हज़रात फ़ुक़हा ने फरमाया है कि जो शख्स ऊपर से सूरतुल अनफ़ाल की तिलावत करता आया हो और सूरत तौबा शुरू कर रहा हो, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़े, लेकिन जो शख्स इसी सूरत के शुरू या दरमियान में अपनी तिलावत शुरू कर रहा है तो इसको चाहिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करे। सूरत तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ का जिक्र ना होने की असल वजह यह है कि इसके नज़ूल के साथ बिस्मिल्लाह का नज़ूल ना हुआ, इसलिए कि सूरतुल तौबा में कहर व जलाल और मुनाफिकीन पर गैज़ व गज़ब और इन पर बेजारी का जिक्र है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रहमत का बयान है और रहमत के साथ फ़ौरन सहमत का जिक्र मुनासिब नहीं। बाज़ नावाकिफ़ ये समझते हैं कि सूरतुल तौबा के शुरू में किसी हाल में बिस्मिल्लाह पढ़ना जायज़ नहीं। ये गलत है। सही और दुरुस्त बात वही है जो हमने पीछे वीडियो में बयान की है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद की तिलावत की सआदत व तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे इस चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना भी मत भूलिएगा। मैं आज से मिलता हूँ एक और इस्लामिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हमें दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।